اور نماز عید الاضحیٰ میں بھی آپ انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائیں، یہاں تک کہ اگر عید جمعہ کے دن آ جاتی تو اس دن یعنی جمعہ بھی پڑھنا ہے، عید بھی پڑھنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ بھی پڑھاتے، عید بھی پڑھاتے، اور صحابہ فرماتے جمعہ میں بھی حضور یہی دونوں صورتیں تلاوت کرتے اور عید میں بھی یہی دونوں صورتیں تلاوت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کریم، یہ سنت مبارکہ، یہ ہر قرآن حکیم کے طالب علم کو متوجہ کرتی ہے کہ آخر ان دو صورتوں کے انتخاب کی وجہ کیا۔ یقیناً ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے وہ پیغام، اپنا وہ کلام انسانیت کو عطا فرمایا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور بنیادی نقطہ ان دونوں صورتوں کے مطالعے سے جو نکھر کے سامنے آتا ہے، جو مشترک مضمون ہمیں ان دونوں صورتوں میں دکھائی دیتا ہے، وہ عقیدہ آخرت، قیامت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، بارگاہ الہی میں جواب دہی کا عقیدہ۔ ان دونوں صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے وہ عقیدہ آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کے لیے، نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے آنے والی سماعتوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ اسی نسبت سے ہم نے سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں دو جمعۃ المبارک میں اس کی تفسیر عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ غاشیہ کا ترجمہ اور تفسیر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب جمعہ کی نماز میں یا عیدین کی نماز میں یہ صورتیں تلاوت ہوں تو ہم صرف قرآن کے الفاظ سے اپنی سماعتوں کو منور اور اپنی سماعتوں کو اس سے متبرک نہ کریں، ہمارا خیال، ہماری سوچ اور ہماری فکر اور دل کی دھڑکنیں ان مقدس الفاظ کے معانی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہماری سوچ کو بدلنا ہے، ہمارے نظریے کو، ہماری فکر کو اور ہمارے انداز سوچ کو رب کی طرف متوجہ کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، یہ قرآن حکیم کا اصل مقصد نزول ہے۔ اور جسے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے پھر اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس نعمت میں شریک کر لے۔ امریکہ سے شائع ہونے والے ایک میگزین میں ایک امریکن خاتون کا واقعہ ذکر کیا گیا جو پہلے کرسچین تھی، عیسائی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرے اندر بڑی تڑپ تھی کہ میں حقیقت تک پہنچوں، میں حق تک پہنچوں کہ آخر مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا، مجھے اس وسیع و عریض کائنات میں یہ جو زندگی کا موقع عطا ہوا اس کا مقصد کیا، میرا خالق و مالک ہے کون، وہ مجھ سے چاہتا کیا۔ وہ کہتی میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں سرگرداں رہی، میں حیران رہی، اور پھر وہ کہتی ہیں مجھ پر میری زندگی کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ مجھے قرآن حکیم نصیب ہو گیا۔ وہ کہتی جب میں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو کہتی قرآن نے میرے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ وہ پیاس، وہ تڑپ، وہ جستجو، وہ لگن جو مدتوں سے میرے اندر چھائی ہوئی تھی، قرآن نے اس ایک ایک پیاس کو اپنی رحمت والے پانی سے سیراب کر دیا۔ مجھے میرے ہر سوال کا جواب قرآن میں ملا۔ اور وہ خاتون اپنے تاثرات، اپنے محسوسات کا اظہار کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر دنیا کا ہر انسان 100 سال تک سجدے میں پڑا رہے اور سجدے میں پڑھ کے، سجدے میں جا کے وہ مجھے قرآن کی صورت ملنے والی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے مجھے قرآن کی صورت عطا کی۔ اور وہ امریکن نو مسلم خاتون کہتی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی جگہ پہ میں کھڑی ہوں، ایسی جگہ جہاں ساری انسانیت میری آواز سن سکے،
ہر ایک کے کانوں تک میری بات پہنچ سکے اور میں اس جگہ کھڑی ہو کے سب کو بتاؤں کہ قرآن ہے کیا۔ آؤ قرآن کی طرف، پلٹو قرآن کی طرف، پڑھو قرآن کو، یہ قرآن تمہارے دلوں کو روشن کرنے کے لیے۔ سو قرآن حکیم کا مقصود ہمارے دلوں کو بدلنا۔ سورہ غاشیہ یہ قرآن حکیم کی مکی صورت ہے، سورہ نمبر 88 ہے، 26 آیتوں پر یہ سورہ کریمہ مشتمل ہے۔ غاشیہ اس کا معنی ایسی آفت اور مصیبت جو ہر طرف چھا جانے والی، اور یہ دراصل قیامت کی صفت ہے۔ یہاں بطور سوال فرمایا جا رہا ہے حل اتاک، کیا تمہارے پاس اس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آئی؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں سوال سے مقصود تاکید ہے، یعنی قیامت کی خبر محمد الرسول اللہ کے ذریعے تم تک پہنچ چکی ہے، تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ قیامت آ کے رہنی ہے، قیامت سے کسی کو مفر نہیں ہے، یہ کائنات جس طرح رواں دواں ہے، جس رب کائنات نے اسے پیدا کیا ہے وہ اسے ختم کرنے پہ بھی قادر ہے۔ وہ قیامت آ کے رہی، جب قیامت آئے گی تو ہوگا کیا؟ آیا نمبر 2 سے لے کے آیا نمبر 7 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین و کفار کا انجام ذکر کیا کہ قیامت والے دن ان کا انجام کیا ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، فرمایا کچھ چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں، ان چہروں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہو۔ وہ ذلت و رسوائی وہ دنیا میں کیے جانے والے شرک کی نحوست، وہ دنیا میں کیے جانے والی بد اعمالیوں کی سزا، وہ دنیا میں انبیاء کرام کے پیغام کو جھٹلانے، ان کی دعوت کا انکار کرنے کی نحوست ہوگی جو قیامت والے دن ان کے چہروں پہ چھائی۔ اور جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، قیامت قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے ایک مضمون ہے، اور قیامت والے دن لوگوں کے مختلف احوال جب قرآن حکیم بیان کرتا ہے تو کئی ایک جگہوں پر قرآن مجید نے اس دن لوگوں کے چہروں کے تاثرات کو بیان کیا۔ یہاں فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اور اسی 30ویں پارے میں سورہ عابسہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے علیہا غبارہ، جیسے کسی پر گرد و غبار پڑا ہوا۔ جب ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کسی کے منہ پہ کھے پڑی ہوئی، مٹی اڑ اڑ کے پڑی ہو، چہرہ غبار آلود ہو، اسے عربی میں غبارہ کہتے ہیں۔ قرآن فرما رہا جب قیامت قائم ہوگی تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ غبار آلود، گرد و غبار سے اٹے۔ اور خود سورۃ القیامہ میں فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن بالکل پژمردہ چہرے بتا رہے ہوں گے کہ ان کا انجام کیا۔ آج دنیا میں بھی انسان کی خوشی اور غم کا اندازہ چہرے سے ہو جاتا ہے، جس کے ہم فیس امپریشن کہہ دیتے ہیں، جسے ہم چہرے کے تاثرات کہہ دیتے ہیں۔ چہرے کے تاثرات ہمارے اندرونی جذبات کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اندر خوشی ہے یا غم ہے، انسان کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا قیامت والے دن یہ چہرے بتا دیں گے کامیاب کون ہے، ناکام کون۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے اسی تقسیم کو دوسرے انداز میں ذکر فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے روشن، تاباں، چمکدار، درخشندہ، نورانی صورتیں ہوں گی، اور دوسری طرف تسود وجوہ، کچھ چہرے ہی سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، وہ کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ سیاہی، وہ کالا پن، وہ پژمردگی، وہ اضمحلال اور وہ ذلت و رسوائی وہ دنیا میں انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے کا نتیجہ۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ کہتے ہیں کام کرنے والے، جو بڑا زور لگا کے محنت کر کے جد و جہد اور مشقت سے کام کرتا ہے، عاملہ ناصبہ، تھکاوٹ کا شکار۔ فرمایا وہ ذلیل و رسوا چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، کام کر کر کے تھکے ہوں گے، اور یہ خیال کر کے وہاں جائیں گے کہ قیامت والے دن ہمیں اور انعام ملیں گے۔ مشرکین کفار، مکہ کے مشرکین و کفار، فرعون، نمرود، امم سابقہ کے مشرکین و کفار، جب اللہ کے انبیاء انہیں قیامت کے بارے میں بتاتے تو وہ استہزاء اڑا کر،
مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، ہماری پالیسیاں یہاں بھی کامیاب ہیں، کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، اچھی سواریاں، تعلقات، سب کچھ۔ اول تو قیامت آنی نہیں، اگر آئی تو جیسے ہماری پالیسیاں یہاں کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں۔ یہ سوچ کر جب میدان قیامت میں پہنچیں گے، عاملۃ ناصب، جو تھکاوٹ وہاں ہوگی، جو مشقت وہاں اٹھانی پڑے گی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ یہ سوچ کر جائیں گے کہ ہم وہاں بھی کامیاب ہوں گے، لیکن قرآن فرما رہا عاملۃ ناصب، اس دن وہ تھکے ماندے درماندہ حال ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں اور بت پرستوں کے عبادت گزار لوگ ہیں، جو دنیا چھوڑ کر اپنی عبادت خانوں میں ساری زندگی لگے رہے، لیکن دل نعمت توحید سے ناآشنا رہا۔ دلوں میں انبیاء کرام کی دعوت، رسول اللہ کی دعوت کانوں تک پہنچنے کے باوجود اسے قبول نہیں کیا۔ زندگی میں مشقت اٹھائیں گے اور آخرت میں ناکام ہوں گے۔ وہ زندگی کی ساری محنتیں وہ رائے گاہ چلی جائیں۔ قرآن اسے عاملۃ ناصبہ سے تعبیر فرما ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگرچہ یہ مشرکین اور کفار کے بارے میں، لیکن محنت کا ضائع چلے جانا، سدا اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، یا اللہ میں ایسی محنت کروں، مشقت کروں، تکلیف جھیلوں اور پھر وہ خدا نخواستہ ضائع ہو جائے۔ مولا میں محنتوں کے ضائع ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مشرکین و کفار کی محنتیں رائے گاہ چلی جائیں۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محبوب انہیں کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے کہ جو دنیا میں اچھے عمل کریں گے، ایمان سے محروم ہوں گے، اچھے عمل کریں گے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی ساری محنتیں ضائع چلی جائیں گی، وہم یحسبون، وہ یہ خیال کر رہے ہوں گے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، وہ کوئی بڑی محنت اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان سے محرومی کی وجہ سے جب آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا تو ساری محنت رائے گاہ چلی جائے۔ عاملۃ ناصبہ سے اسی طرح اشارہ فرمایا، تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا، تسقا من عین آنیہ، سخت گرم پانی پینے کو دیا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانے کو ان جہنمیوں، ان دوزخیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ضریع کے۔ مفسرین فرماتے ہیں ضریع یہ عرب کے صحرا میں اگنے والی ایک کانٹے دار، ایک خاردار بوٹی ہے جسے جانور بھی منہ نہیں لگاتے، اور اگر غلطی سے کھا لیں تو وہ جانوروں کو بھی شدید تنگ اور اذیت میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ دنیا کی جڑی بوٹی، یہ جہنم کی جڑی بوٹی، اور یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ نعمتیں انسان کے تصور سے بھی ماوراء ہیں، یہی معاملہ جہنم کے عذابوں کا بھی ہے۔ جہنم کے عذاب بھی ایسے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کانٹے دار اور خاردار بوٹی انہیں کھانے کو ملے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانے سے دو فائدے انسان کے مقصود ہوتے ہیں، ایک پیٹ بھر جائے اور دوسرا طاقت ملے، توانائی ملے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ دونوں باتیں جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہوں گی، لا یسمن، نہ ان کے جسموں کو طاقت اور توانائی ملے گی، ولا یغنی من جوع، نہ ہی بھوک مرے گی، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس ضریع بوٹی کو بھی نگلنے کی کوشش کریں گے، نہ بھوک مٹے گی نہ جسم میں توانائی، اللہ کے عذاب میں مبتلا۔ یہ ایک منظر جو آیا نمبر 7 تک قرآن نے ذکر کیا۔ سورہ غاشیہ کی آیا نمبر 8 سے لے کر آیا نمبر 15 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے آیا نمبر 16 تک پھر دوسرا مضمون ذکر کیا، وجوہ یومئذ ناعمہ، فرمایا کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، وہ روشن ہوں گے، وہ کھلے ہوئے ہوں گے، ان چہروں کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بڑے ناز و نعمت والے۔ لسعیہا راضیہ، جہنمیوں کے لیے کہا تھا عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے زندگی کا ضائع اور حقارت کر دیں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا،
اور جنتیوں کی پہلی صفت بیان کی گئی لسعیہا راضیہ، جو دنیا میں محنتیں کی ہوں گی وہ اس پہ خوش ہوں گے، جو اپنے رب کی راہ میں اس کی رضا کے لیے مال حلال خرچ کیا ہوگا، جو اپنے رب کی رضا کے لیے عبادتیں کی ہوں گی، جو رب کی رضا کے لیے محنتیں کی ہوگی، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنتوں پہ اس دن راضی ہوں گے، اس دن خوش ہوں گے جب بارگاہ الہی سے انعام عطا ہوں گے، جب رب کی طرف سے مژدہ رضوان عطا ہوگا، لسعیہا راضیہ۔ جب بندے کی محنت توڑ چڑھ جائے، اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی محنتیں رنگ لے آئیں، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جو میرے ایمان والے بندے ہوں گے ان کے چہرے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر ناعمہ فرمایا ہے، اور دوسری جگہ وجوہ یومئذ مسفرہ، مسفرہ روشن، چمکدار، گلوئنگ، ان کے چہروں سے چمک پھوٹ رہی ہوگی، اور یہ چمک یہ اللہ کے انوار و تجلیات کی، یہ رب کی رضا کی، یہ ان کے اعمال صالحہ کی چمک ہوگی، جسے یہاں ناعمہ سے تعبیر کیا۔ فلاں ان کے چہرے روشن ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنی محنتوں پہ راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، وہ بلند باغات میں ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں عرب میں سب سے اعلیٰ بہترین باغ کا تصور یہ تھا کہ وہ اونچی جگہ پہ، کیوں کہ جو نشیبی جگہ پہ باغ ہو وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب تیز اور طوفانی بارشیں آتی ہیں، پہاڑوں سے خصوصاً جو ریلے بہہ کے آتے ہیں، وہ اس باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا عربوں کے ذہن میں بہترین اعلیٰ اور قیمتی باغ کا تصور یہ تھا کہ وہ عالیہ، وہ اونچی جگہ پہ ہو، تاکہ اگر طوفانی ریلے اور سیلاب بھی آئیں تو باغ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ پاک نے اسی ذہن کے مطابق ارشاد فرما فی جنت عالیہ۔ پھر یاد رہے کہ دنیا کی نعمتوں کا جنت کی نعمتوں سے کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، وہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی ماورا ہیں، لیکن یہ ہماری سمجھ کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق، نزول قرآن کے جو اولین مخاطب تھے ان کے ذہنی تصورات کے مطابق فرمایا فی جنت عالیہ، وہ باغ جسے تم سب سے محفوظ سمجھتے ہو، سب سے قیمتی سمجھتے ہو، سب سے عمدہ سمجھتے ہو، ہم اپنے مؤمن بندوں کو وہ بہترین باغ عطا فرمائیں، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ جنت کی یہ خوبی قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، سورہ غاشیہ میں بھی ہے، سورہ واقعہ میں بھی ذکر ہوئی ہے، سورہ دہر میں بھی ذکر ہوئی ہے، اکثر مقامات پر یہ جنت کی صفت ذکر ہوئی۔ کیا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ جنت میں کوئی بیہودہ بات سنیں گے بھی نہیں، کوئی بیہودہ بات ان کی سماعتوں سے ٹکرائے گی نہیں، جنت ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے پاک ہو۔ گویا قرآن جنت کا جو تصور دیتا ہے اس میں بیہودگی کا کوئی دخل ہی نہیں۔ یہ آیت جہاں جنت کی نعمتوں کو بتاتی ہے، وہیں ہر قرآن پڑھنے والے کو متوجہ بھی کرتی ہے، کیا میں بیہودہ گو تو نہیں؟ کیا میری زبان سے بیہودگیاں تو ظاہر نہیں ہوتی ہیں؟ میں مذاق کے نام پر، میں دل لگی کے نام پر، میں تفریح کے نام پر، میں وقت گزاری کے نام پر اپنی زبان کو لغویات سے آلودہ تو نہیں کرتا؟ گالی گلوچ تو بڑی ہی گھٹیا چیز ہے، اس سے بھی گالی گلوچ اگرچہ نہ ہو لیکن بیہودہ باتیں اہل ایمان کی تو یہ بھی صفت نہیں۔ اور اگر ہم جگتوں کے نام پر، تفریح کے نام پر گالی گلوچ سے بھی آگے نکل جائیں تو پھر یاد رکھیے یہ اہل جنت کی صفت تو نہیں۔ وہ محفل، وہ نشست، وہ گھر، وہ دفتر، وہ فیکٹری، وہ آفس جہاں لغویات مسلسل جو ہے وہ زبانوں سے ادا ہوتی رہتی ہیں، سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہیں، اس محفل کا جنت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ جنت کی تو قرآن صفت ہی یہ فرماتا ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ اور کہیں فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنتی نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کا جملہ ان کے کانوں میں پڑے گا۔ یہ جنت کی صفت ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی لغو زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، بیہودہ باتیں گھر میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی دوستوں کی بیٹھک اور محفل کو جنت کے لوگوں جیسی محفل بنانا چاہتے ہیں تو ہماری دوستیاں، ہماری قربتیں، ہمارے تعلقات اور ہماری آپس کی جو محفلیں ہیں ان میں بھی بیہودہ گوئی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پہلی صفت یہ بیان فرماتا ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات نہیں۔
فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے، رواں دواں چشمے، فیہا سرر مرفوعہ، سرر سریر کی جمع ہے، ایسا جو ہے وہ ایسی چیز جس پر آپ آرام کر سکیں، جیسے ہمارے ہاں چارپائی کہہ دیتے ہیں، بیڈ کہہ دیتے ہیں، عربی میں اسی کو سریر کہہ دیتے ہیں، عمدہ بہتر اچھے انداز میں بنی ہوئی ہو، ہماری اردو میں اسے مسحری سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض مترجمین نے یہاں سرر مرفوعہ کا معنی قیمتی اعلیٰ قسم کی مسحریاں، آرام کرنے کی جگہیں، ایسی آرام گاہیں جو بڑی دیدہ زیب ہوں گی، جو بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی بلند و بالا اور بڑی اعلیٰ ہوں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ بلند ہوا کرتی تھی۔ آج بھی جہاں کہیں محفل ہوتی ہے، جو صدر محفل ہوتا ہے اس کی سیٹ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے، وہ پرومیننٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی اسپیشلٹی ہوتی ہے جو باقی چیئرز کے اندر، باقی سیٹوں اور نشستوں پہ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے جو جنت میں جائیں گے سرر مرفوعہ، اللہ انہیں بہترین آرام گاہیں عطا فرمائے گا جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں، اکواب موضوعہ، اور ان کے لیے جنت کے چشموں سے، سلسبیل سے، کوثر سے، تسنیم سے، دودھ سے اور شہد کی نہروں سے پینے کے لیے اکواب موضوعہ، فرمایا پیالے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک ترتیب سے جب وہ پیالے رکھے ہوں انہیں دیکھ کر بھی انسان کو لطف آتا ہے۔ فرمایا جنت میں جنتیوں کے پینے کے لیے ان پیالوں کو بڑی ترتیب اور سلیقے سے رکھا جائے گا۔ گویا ترتیب اور سلیقہ یہ جنت کی صفت ہے، اور بے ترتیبی، بد سلیقگی یہ جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنے لباس، اپنے لہجے، اپنے انداز، اپنے اخلاق کے اندر سلیقے کو ضرور شامل کرنا چاہیے، یہ اہل جنت کی صفت ہے۔ اکواب موضوعہ، فرمایا وہ پیالے بڑی ترتیب سے رکھے ہوں گے، نمارق مصفوفہ، نمارق نمرقہ کی جمع، اعلیٰ درجے کے قالین، مصفوفہ وہ دور دور تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر یوں بچھے ہوں گے کہ کوئی جگہ تمہیں خالی نظر نہیں آئے گی۔ جیسے محفل میں چاندنی سفید چادر بچھا دی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کے قالین اور غالیچے بچھا دیے جاتے ہیں، فرمایا یوں ہی نمارق مصفوفہ، بہترین قالین جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حدیث مبارکہ سنی، رسول اللہ کی خدمت اطہر میں ایک علاقے کا بادشاہ نہایت اعلیٰ درجے کا ریشم پیش کرتا ہے، ریشم کا جبہ پیش کیا جاتا ہے، اتنا قیمتی، اتنا نرم و ملائم اور اتنا نرم و نازک ریشم کہ صحابہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھا، حیران ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ اتنا نرم و نازک۔ اور یاد رہے کہ صحابہ میں سے اکثر تجارت پیشہ تھے اور اکثر کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ کپڑے کی تجارت اور کپڑے کا لین دین کرنے والے عمدہ اور اعلیٰ کپڑے کو بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور وہ انہوں نے بارہا دیکھا بھی ہوتا، لیکن اس زمانے میں بھی وہ اتنا قیمتی اور ریشم حضور کی بارگاہ میں اس کا جبہ پیش کیا گیا کہ صحابہ ہاتھ لگا لگا کے حیران ہو۔ آپ ان کی حیرانی دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ تعجب میں ڈال رہا ہے؟ اتعجبون من لین ہادی، کیا اس کی نرمی، اس کی ملائمت یہ تمہیں حیران کر رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے سعد کو، حضرت سعد بن معاذ، فرمایا میرے سعد کو لمنادیل سعد فی الجنہ الین من ھذا، فرمایا میرے سعد کو میرے رب نے جنت میں جو رومال دیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا عالم کیا ہے۔ وزرابی مبثوثہ، زرابی مفسرین فرماتے ہیں تکیے، آج کی زبان میں جنہیں ہم کشنز کہہ دیتے ہیں، گدیاں کہہ دیتے ہیں، ان قالینوں کے اوپر ان جنتیوں کے بیٹھنے کے لیے انتہائی خوبصورت قسم کے تکیے بھی اللہ پاک نے لگائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں اہل جنت کی ہوں گی۔ آیا نمبر 16 تک جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ پاک اپنی قدرتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں بتائیں کہ اللہ ایمان والوں کو دے گا، بلند و بالا آرام گاہیں ہوں گی، ان کے لیے تخت لگے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے پیالے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے، قالین اور بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے، ان پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور بڑے آرام سے اس پہ بیٹھے ہوں گے۔ قرآن مجید دوسرے مقام پہ فرماتا متکئین علیہا، متکئین علی سرر متقابلین، وہ ایک دوسرے کے سامنے فیس ٹو فیس بڑے اطمینان سے تکیہ لگا کے جنت میں بیٹھے ہوئے۔
جب حضور نے نعمتوں کا ذکر کیا، بعض مشرکین اور کفار نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ یہ شہد کی نہریں کیسے بہہ سکتی ہیں؟ یہ دودھ کی نہریں، یہ اتنے قیمتی سونے اور چاندی کے برتن، یہ کون پیدا کرے گا؟ کہاں سے آئیں گے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اعتراض ہوا، منکر قیامت نے، منکر خدا نے، منکر محمد مصطفیٰ نے جنت کی نعمتوں پہ سوال اٹھایا کہ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں کون پیدا کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن جواب دے رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ جنت تو تم نے دیکھی نہیں، اور جنت دنیا میں دکھائی جا سکتی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، جنت کو دنیا میں ظاہر کیا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر تمہیں جنت کی نعمتوں پہ یہ سوال ہے، یہ تمہارا اعتراض ہے، تمہیں یہ شک ہے کہ اتنی بڑی بڑی عظیم قیمتی نعمتیں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا آنکھ اٹھا کے اس اونٹ کو دیکھ، جس رب نے یہ اونٹ پیدا کیا ہے وہ رب جنت کی نعمتیں بنانے پہ بھی قادر ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اگر اونٹ دیکھنے سے فرصت ملے، نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھو، یہ آسمان کس نے بلند کیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین جو قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہے یہ کس نے بچھائی ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تمہارے ارد گرد یہ پھیلے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے، یہ بلند و بالا پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ جو رب کائنات یہ بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت پیدا کر سکتا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے یہ زمین پیدا کر سکتا ہے، تمہاری سواری کے لیے، تمہاری بار برداری کے لیے، تمہارے دودھ پینے کے لیے، تمہارے خیمے اور تمہارے سردیوں کے لباس بنانے کے لیے اونٹ جیسی مخلوق تمہیں دے سکتا ہے، اور جو پہاڑوں کا سلسلہ پیدا کر سکتا ہے وہ رب جنت کی نعمتیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب ایک تھا 14 صدیاں قبل کا انسان جس نے اونٹ کو دیکھا، لیکن یاد رہے جتنی تفصیل سے عرب اونٹ کے بارے میں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ آج بھی عربک لٹریچر کے اندر، عربی ادب کے اندر اونٹ پہ پوری پوری کتابیں موجود ہیں، اونٹ کی نسلیں کتنی ہیں، ہر نسل کا قد کاٹ کتنا ہوتا ہے، ہر نسل کے اونٹ کی رنگت کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اس کے کوہان کتنے ہوتے ہیں، وہ کیسا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور کیسا نہیں، پوری کتابیں صدیوں پہلے انہوں نے لکھی۔ اور پھر اونٹ کے بارے میں علماء نے لکھا، اور یہاں قرآن بیان کر رہا۔ ہمارے کراچی کے ایک زوالوجی کے پروفیسر، جس سائنس کی علم کے اندر اور سائنس کی برانچ میں جانوروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے قدیم زمانے میں علم الحیوان کہا جاتا تھا، آج اسے زوالوجی کہتے ہیں۔ زوالوجی کے ایک پروفیسر صاحب نے اسی آیت سے متاثر ہو کر قرآن حکیم نے کئی مقام پر اونٹ کی طرف متوجہ کیا، یہاں بھی، اور خصوصاً جس پس منظر میں کہ جسے جنت کی نعمتوں اور جنت کے وجود میں شبہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ اونٹ کو دیکھ لے۔ ناقۃ اللہ کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے اونٹ کو ذکر کیا ہے۔ عربی میں تو عرض کیا بہت سا کام ہوا ہے، اردو میں کراچی کے یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر صاحب نے، جن کا شعبہ ہی زوالوجی تھا، انہوں نے اونٹ کے بارے میں تفصیل سے ایک پوری کتاب ترتیب دی، جس کتاب میں اونٹ کی خاصیتیں، اونٹ کے دودھ کے اندر اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، اونٹ کے گوشت کے اندر اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ آج کی اس 21ویں صدی کے اندر جو نئے سائنس کے علوم دریافت ہو چکے ہیں، ان کے مطابق کون کون سی بیماریوں کی شفا اللہ نے اونٹ کے دودھ یا اس کے گوشت میں رکھی، تفصیل کے ساتھ ان خصوصیتوں کا ذکر کیا۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جانوروں سے انسان کا مقصود یا دودھ ہوتا ہے، یا گوشت ہوتا ہے، یا خود سواری کرنا ہوتا ہے، یا اپنا سامان لادنا ہوتا ہے۔ اونٹ میں اللہ نے یہ ساری چیزیں جمع کر دی۔ اونٹ کا گوشت بھی سب سے زیادہ، اونٹنی دودھ بھی سب جانوروں سے زیادہ دیتی ہے، وہ سفر بھی سب سے زیادہ طے کرتی، اور خصوصاً صحرا کا سفر، اونٹ کو کہا ہی ریت کا جہاز جاتا، 10 15 دن پانی پیے بغیر اونٹ سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس خصوصیت کا شاید اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن 1400 سال پہلے جب ان کے پاس مکہ سے لے کے شام، ایران اور روم تک جانے کے لیے اگر کوئی سواری دستیاب تھی تو وہ اونٹ ہی تھی، انہیں خبر تھی کہ آخر اونٹ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ساری خصوصیتیں اللہ پاک نے اونٹ کے اندر رکھ دیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اندازہ لگائیے اتنے قد کاٹ والا جانور
اس کو جب سدھا لیا جاتا ہے، جب اسے مانوس کر لیا جاتا ہے، اس کی نکیل ایک 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑاؤ، وہ جدھر لے جائے اونٹ پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے۔ اس کی فطرت میں آدم ذات سے یہ مانوسیت، یہ جس رب نے رکھی وہی رب فرما رہا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اے میری قدرتوں میں شک کرنے والوں، تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، میں نے اونٹ کو پیدا کیسے کیا؟ ہمارے آنکھ پر ایک پپوٹا ہوتا ہے یہ، اور جب تیز آندھی چلتی ہے، ریت مٹی اڑتی ہے، تو ہم اچانک فطری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بند نہیں کریں تو مٹی آنکھوں میں پڑتی۔ اور ماہر حیوانات بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اونٹ کو 2 پپوٹے دیے ہیں، ایک کھال والا پپوٹا ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ پپوٹا ہے، جو بند کر لیتا ہے اونٹ جب تیز آندھی چلتی ہے۔ صحرا میں ریت کے طوفان اڑتے رہتے ہیں، صحرا میں سفر کرنے والوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ جو کام آج ہم گاڑی کی ونڈ سکرین سے لیتے ہیں، اللہ پاک نے اونٹ کی آنکھ میں پپوٹے ہی 2 رکھے ہیں۔ ایک ٹرانسپیرنٹ ہے، جب تیز ہوا اور آندھی چلتی ہے وہ اسے بند کر لیتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے اور ریت اس کی آنکھ تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور دوسرا کھال والا پپوٹا ہے، جیسے باقی جانوروں کے اندر ہوا کرتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اونٹ سانپ تک کو کھا جاتا ہے، صحرا میں جو چیز ملے، جو کانٹے دار جھاڑ جھنکار کوئی دوسرا جانور نہیں کھاتا، اللہ نے اونٹ کو ایسا معدہ عطا کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں کھا جاتا ہے۔ اور یہی ان کی ضرورت تھی۔ اللہ متوجہ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اے میری جنت میں شک کرنے والوں، کیا اونٹ نہیں دیکھا تھا؟ جو پروردگار اونٹ جیسی مخلوق پیدا کر کے تمہارے قابو میں دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو بنانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور آج اگر ہم آسمان کی پہنائیوں کی بات کریں، آج آسٹرونومی کے اندر، آسٹرولوجی کے اندر، اوپر سپیس کے بارے میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے، اس سب کو ذہن میں رکھیں اور پھر قرآن پڑھیں۔ اللہ کی قدرتوں پہ شک کیا جاتا ہے، اللہ فرماتا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اے میری قدرتوں میں شک کرنے والے، نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں میں نے آسمان کو کیسے بنایا؟ اور آسمان سے مراد ہم سے اوپر والی سمت ہے، جسے خلا، جسے سپیس کہا جاتا ہے۔ آج جدید سائنس بتاتی ہے کہ خلا کے اندر 125 بلین کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، 125 بلین، 125 ارب کہکشائیں۔ یہ ہماری ایک گلیکسی، ایک کہکشاں ہے جس کا حصہ زمین اور سورج ہے، جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، یہ ایک ہے، اور 125 ارب گلیکسیز۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ 1400 سال پہلے، آج 21ویں صدی میں، آج جدید ترین اور جو لیٹسٹ اور جو انتہائی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ حساس اور نازک ترین آلات کے ایجاد کرنے کے بعد انسان نے یہ گلیکسیز ابھی کچھ عرصہ قبل، 100 سال قبل، 50 سال قبل دریافت کی ہیں، اور اللہ پاک 14 صدیاں قبل محمد الرسول اللہ کی زبان سے اپنی قدرت میں شک کرنے والوں کو بتا رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ میں نے تو 125 ارب گلیکسیز، کہکشائیں بنا دی ہیں، تمہیں میری قدرت میں شک ہے؟ جو رب اس ساری کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے محمد الرسول اللہ جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے، جسے آپ عیدین کی نماز میں پڑھتے تھے۔ آیا نمبر 16 تک آج ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ المبارک کو ہم اس سورہ کریمہ کی بقیہ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں پھر التجا، پھر گزارش یہی ہے، خدا کے لیے قرآن پڑھیے۔ اس کائنات میں اللہ کی سب سے عظیم نعمت قرآن ہے، اسے پڑھیے۔ پڑھنے سے مراد صرف ثواب کے لیے نہیں، صرف الفاظ پڑھنا نہیں، اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ جو علم بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم کا آپ کے اس علم سے ضرور تعلق ہے، اپنے اس علم کا قرآن سے تعلق دریافت کیجئے۔ جب آپ کے علم کا قرآن سے تعلق دریافت ہوگا، آپ کا کائنات سے تعلق دریافت ہوگا، اور جب آپ کائنات سے تعلق کو دریافت کریں گے، خالق کائنات سے تعلق بھی دریافت ہو جائے، اور جب آپ کا اپنے رب سے تعلق دریافت ہو جائے گا، جڑ جائے گا، پھر اللہ پاک فرما رہا وجوہ یومئذ ناعمہ، پھر جو چہرہ کھلے گا وہ روز قیامت بھی کھلا رہے گا، اور وہ چہرے کا کھلنا، وہ چہرے کی چمک، وہ چہرے کی روشنی، وہ اللہ پاک موت کے وقت سے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ جنت میں تو کھلنے ہی کھلنے ہیں، قیامت میں تو کھلنے ہی کھلنے ہیں۔ جو اپنے رب کا بندہ بن کر اس کی بندگی کے آداب کو ملحوظ رکھ کے
یہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اللہ چہرے پہ نور عطا فرما دیتا ہے، اور دیکھنے والے وقت مرگ سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون جا رہا. وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ چہرے قیامت والے دن کھلے ہوئے. اللہ پاک ان کھلے ہوئے چہروں کا صدقہ ہمیں بھی ایمان پہ موت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا